وافد الملک، بادشاہ کی طرف آنے والا. وکان سر الصلاة ولبها اقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه، فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث النفس كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله مستمطرا لسحائب جوده ورحمته مستطعما له ما يقوت قلبه ليقوى على القيام في خدمته، فلما وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا أو ولاه ظهره واشتغل عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا فآثره عليه وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في طاعة الملك ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة والملك يشاهد ذلك ويرى حاله. بادشاہ کی طرف جانے والا معزز انسان. نماز کا راز اور اس کا مغز دل کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور مکمل طور پر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. پھر جب دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کسی اور کام میں مشغول رہتا اور خیالات میں کھو جاتا ہے، تب وہ اس قاصد کی طرح ہوتا ہے جو بادشاہ کے حضور اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنے جاتا ہو، اس کی سخاوت و رحمت کے بادلوں کی بارش طلب کرتا ہو اور اس سے وہ کھانا طلب کرتا ہو جو اس کے دل کو قوت مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام کرنے پر طاقت حاصل کر سکے. پھر جب وہ اس کے دروازے پر پہنچے تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کے کچھ باقی نہ بچے، لیکن وہ بادشاہ سے منہ پھیر لے اور اس سے دائیں اور بائیں طرف کجی اختیار کرے یا اپنی پشت ہی اس کی طرف کر دے اور ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو بادشاہ کو انتہائی ناراض کرنے والا اور اس کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے کم ہے، تو گویا اس نے اس گھٹیا کام کو بادشاہ پر ترجیح دی اور اسے اپنے دل کا قبلہ اور اپنی توجہ کا مرکز اور اپنے راز کا مقام بنا لیا اور اپنے غلاموں اور خادموں کو بھیج دیا کہ وہ بادشاہ کی اطاعت میں کھڑے ہو جائیں اور خدمت انجام دینے میں اس کی طرف سے معذرت کر لیں اور خدمت میں اس کی نیابت کریں، حالانکہ بادشاہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کے حال کو بھی دیکھ رہا ہے. وافد الملک، وافد وفد سے ہے، یعنی معزز مہمان جو بادشاہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی ڈیلیگیشن جس کو کہتے ہیں، وفد. وکان سر الصلاة ولبها، اور نماز کا راز اور اس کا نچوڑ یا مغز اقبال القلب، متوجہ ہونا ہے دل کا، فیہا اس میں، اللہ اللہ کی طرف. یعنی نماز کی اصل کیا ہے، نماز ہے کیا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے پاس جانا، اللہ سے ملاقات کرنا. وحضورہ بکلیتہ، اور اس کے پاس حاضر ہونا پورے طور پر، پوری حاضری، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، بین یدیہ، اس کے سامنے. فاذا لم يقبل علیہ، پھر جب وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، واشتغل بغیرہ، اور اللہ کے سوا اور چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، ولہا بحدیث النفس، اور اس کے لیے دل کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث نفس، سیلف ٹاک، اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کان بمنزلۃ وافد، تو اس کی مثال یا اس کا مقام اس ڈیلیگیشن کی طرح ہوتا ہے یا اس مہمان یا اس انسان کی طرح. وفد الی باب الملک، جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے، بادشاہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، معتذراً، اعتذار یا سوری کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، من خطایاہ و زللہ، اپنی خطاؤں اور اپنی لغزشوں کی. کس طرح کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں سوری کرنے کے لیے کہ پچھلی نماز سے لے کے اب تک ہم نے بہت غلطیاں کر لی، اس کام کے لیے جاتے ہیں. مستمطراً لسحائب جودہ و رحمتہ، مستمطراً، بارش طلب کرنے کے لیے، لسحائب، بادلوں سے، جودہ، اس کی سخاوت کے، و رحمتہ، اور اس کی رحمت کے.
اس کی سخاوت اور رحمت کے بادلوں کی بارش طلب کرنے کے لیے، مستطعمن کھانا طلب کرنے کے لیے، لہو اپنے لیے، ما یقوت قلبہ جو اس کے دل کو قوت بخشے، غذا بخشے. قوت ہوتا ہے روزی، غذا یعنی ایسا کھانا لینے جاتا ہے جو اس کے دل کو مضبوط کر دے. لیقوی علی القیام فی خدمتہ تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام کرنے پر طاقت حاصل کر سکے، یعنی اس کی اطاعت کر کے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فلما وصل الی الباب جب وہ بادشاہ کے دروازے تک جاتا ہے، ولم یبق الا مناجات الملک اور نہیں باقی رہتا سوائے بادشاہ سے سرگوشیاں کرنے کے کہ اب آخری کام رہ گیا ہے، وہ پہنچ بھی گیا ہے، اب صرف اس نے بادشاہ سے باتیں کرنی ہیں. التفت عن الملک تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بادشاہ کے دروازے پہ جا کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر دھیان ادھر ادھر کر لیتا ہے. وزاغ عنہ اور اس سے پھر جاتا ہے، کجی اختیار کرتا ہے، یمیناً و شمالاً دائیں اور بائیں. او واللہ ظہرہ یا اپنی پیٹھ پھیر کے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی بادشاہ سامنے ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی بالکل ہی بیک کر لیتا ہے، ٹوٹل لاسٹ. واشتغل عنہ اور مشغول ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ کے، بأمقت شیء الی الملک بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز میں. کبھی جسم کھجانے لگ جاتے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کچھ. اور یہ حرکتیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کرتی ہوگی. اگر کوئی ہم سے ملنے آیا اور ہم سے ملنے کی بجائے بیٹھ کے اپنے جسم کھجانے لگے اور کوئی ادھر ادھر کے فضول کام کرنے لگے اور آپ بیٹھے اس کے انتظار کہ وہ آپ سے بات کرے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اپنا فون نکال کے تو فون سننے لگتے ہیں، کال اٹینڈ کرنے لگتے ہیں. اب مثلاً کوئی جائے بھلا کسی ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے اس کو ٹائم دیا، وہ اپائنٹمنٹ دیو، اور اتنے میں اس مریض کے بیگ میں سے فون بج جائے اور وہ اٹھا کے فون پہ باتیں شروع کرے اور ڈاکٹر اس کا منہ دیکھنا شروع کر دے یہ کر کیا رہا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ گیٹ آؤٹ آف دس روم، میرا وقت بیکار نہیں ہے. پاگل جیسا لگتا ہے نا، بالکل، یعنی بالکل نان سینس والی حرکت ہے یہ. وزاغ عنہ یمیناً و شمالاً کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، یعنی ملنے کسی سے گیا اور وہ ان کے گھر کی چھت دیکھ رہا ہے، فرش کا ڈیزائن دیکھ رہا ہے. او واللہ ظاہرہ یا اٹھ کے کہیں اور ہی چل پڑے، باہر نکل جائے. واشتغل عنہ بأمقت شیء علی الملک اور اس چیز میں مشغول ہو جائے جو بادشاہ کو سخت ناپسند ہے. وأقلہ عندہ قدرا اور اس کے نزدیک قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت ہی قلیل، فضول، بیکار. فآثرہ علیہ اس فضول بیکار چیز کو بادشاہ پہ ترجیح دے. بعض اوقات ہم نماز میں پیٹی ایشوز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ مجھے کیوں کہہ دیا، فلاں چیز کیوں ہو گئی، یہ چیز کہاں کھو گئی، وہ چابی کہاں رکھ دی میں نے، وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں، وہاں سوچنا کھڑے ہو جاتے ہیں. وَصَيَّرَهُ قِبْلَةَ قَلْبِهِ اور اس چیز کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیتے ہیں، ہمارا دل ادھر مڑ جاتا ہے ان باتوں کی طرف. وَمَحَلَّ تَوَجُّهِهِ اور اس کی توجہ کا مرکز. وَمَوْضِعَ سِرِّهِ اور اس کے راز کی جگہ. وَبَعَثَ غِلْمَانَهُ وَخَدَمَهُ اور وہ اپنے خادموں کو اور اپنے لڑکوں کو، غلاموں کو بھیجتا ہے، یعنی اعضاء مراد ہے یہاں. لِيَقِفُوا فِي طَاعَةِ الْمَلِكِ کہ وہ اس کی جگہ بادشاہ کی اطاعت میں جا کے کھڑے ہو جائیں. یعنی فزیکلی تو خود وہاں کھڑا ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اس کے صرف اعضاء کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں ہوتا صاحب. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی سے ملنے جائیں اور خود وہاں کھڑے ہونے کی بجائے اپنے بچوں کو کھڑا کر دیں. وَيَعْتَذِرُ عَنْهُ اور وہ اس کی طرف سے معذرت کریں کہ ہمارے ابا نے غلط کام کیا، آپ ان کو معاف کر دیں. وَيَنُوبُ عَنْهُ اور اس کی طرف سے نیابت کریں. فی الخدمت خدمت میں، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ جاب پر تو کوئی آپ کو رکھے اور آپ بھیج دیں اپنے بچے کو میرے حصے کی تم جاب کر کے آ جاؤ، وہ رکھے گا ایسے؟ کرنے دے گا؟ ایکسپٹ کرے گا؟ والملک یشاہد ذالک اور بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے. ویرا حالہ اور اس کا حال بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. کس خوبصورت انداز میں انہوں نے انالائز کیا ہے کہ ہم اللہ کی حضور حاضر ہو کے کرتے کیا ہیں. یاد رکھیے بندے کی توجہ کے اعتبار سے ہی بندے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. بندہ جب دعا مانگتا ہے اور اس کا دل غافل ہوتا ہے تو دعا سنی نہیں جاتی،
وہ قبول ہی نہیں ہوتی. اسی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا بندہ. مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز میں متوجہ رہتا ہے. بندے کی طرف دھیان ہوتا ہے اللہ کا جب تک وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے پھیر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف پھر نہیں دیکھتا. استغفر اللہ. وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کتنا عام ہے. یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ بیگ کس کا رکھا ہوا ہے، یہ جائے نماز کیسی ہے، اور جائے نماز کے اندر یہ کس کی تصویر بنی ہوئی ہے. لیکن جو شخص شعور سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے گا اور ان میں خشوع کا خیال رکھے گا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا. نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے نماز پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صف میں تھا. کہا فلاں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے. وہ نماز میں کہیں ادھر ادھر دھیان ہوگا اس کا. تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پر ہی غور و فکر کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی ہے، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے، اپنی نماز کا فائدہ وہ کسی اور کو نہیں دیتا. تو کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے. اسی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے خشوع چلا جاتا ہے. شیطان بندے کی نماز میں سے اپنا حصہ نکال لیتا، اچک لیتا ہے اس کو. التفات کے بارے میں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. پھر اسی طرح آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے نماز کے دوران. نماز میں خلل ڈالنے والی چیزیں دور کر دینی چاہیے. اگر کوئی ایسا کارپیٹ یا جائے نماز ہے جس پہ کوئی تصویریں نظر آتی ہیں آپ کو اور آپ ہر نماز میں اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں یا اس پر کوئی سادہ کپڑا بچھا دیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید چاندنیوں پر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی فیلنگ کچھ اور ہی ہوتی ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ کبھی ہوتا ہے نا کہیں آپ جاتے ہیں وہاں سفید چادریں بچھی ہوتی تو اس پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس سے مختلف پڑھی جاتی ہے جو آپ یہ جائے نمازوں وغیرہ پہ پڑھتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ سوتے ہوئے ہو سکتا ہے بڑبڑانے لگے، ادھر ادھر گرنے لگے، کچھ ہو تو تمہاری نماز میں بھی خلل ہوگا. پھر نماز کی چوری سے بھی بچنا چاہیے، اور نماز کی چوری بدترین چوری ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ رکوع سجود مکمل نہ کرنا، صرف ٹھوکنے لگانا، جلدی جلدی پڑھنا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جس طرح آپ نے شروع میں کہا وقت والی بات، تو اس چیز نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے کہ مطلب نماز پڑھتے ہوئے خالی آپ خود سے نہیں جا رہے ہیں، آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ ہیں، آپ کی روح ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کے جوارے ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل، اور آپ کی سوچیں، ہر چیز پورا ایک گروپ لے کے آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کرم الملک وما هذا فکرم الملک وجودہ وسعت برہ واحسانہ یأبی ان ينصرف عنہ تلک الخدم والاتباع الا بنصیبها من رحمته واحسانہ، لیکن فرق بین قسمت الغنائم على اہل السہمان من الغانمین وبین الردح لمن لا سہم له وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
بادشاہ کی سخاوت و فراخ دلی. اس کے باوجود بادشاہ کا کرم و سخاوت اور اس کے احسان و نیکی کی وسعت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ وہ خادم اور پیروکار اس کی رحمت اور احسان میں سے اپنا حصہ لیے بغیر ہی پلٹ جائیں. لیکن مال غنیمت کی تقسیم میں غنیمت دوگنا حصہ حاصل کرنے والوں اور ان میں جو تھوڑا حصہ لینے والے ہیں اور جن کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا میں فرق ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَعَ هَذَا، ان سب کے باوجود، فَكَرَمُ الْمَلِكِ وَجُودُهُ، بادشاہ کا کرم اور سخاوت، وَسَعَةُ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ، اور اس کی نیکی اور احسان کی وسعت، یا با انکار کرتی ہے، ان ينصرف، کہ پھر جائیں، عنہ، اس سے یعنی اللہ سے، تلک الخدم، یہ خادم، والاتباع، اور پیروکار، الا بنصیبها، مگر اپنے حصے کے ساتھ پلٹیں، من رحمتہ و احسانہ، اس کی رحمت اور احسان کی، کہ اللہ کی رحمت اور احسان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یہاں سے لے کر جائیں. لیکن فرق ہے حصہ لینے میں، بین قسمت الغنائم، غنیمتوں کے تقسیم کرنے میں، علی اہل السہمان، ان کے درمیان جن کے دو حصے ہیں، من الغانمین، غنیمت لینے والوں میں سے، وبین الردخ، اور ان کے درمیان جن کا تھوڑا حصہ ہے، لمن لا سہم لہ، اس کے لیے جس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. یعنی مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو دگنا حصہ ملتا ہے، کچھ کو تھوڑا حصہ ملتا ہے، اور کچھ کو کچھ بھی نہیں ملتا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے. وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو ان کے اعمال. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی ایک دفعہ نماز پڑھنے جاتا ہے، بھلے اس کا دل نہیں بھی حاضر ہوتا، جوارح ہی حاضر ہوں، تو یہ خدم اور جو باقی ہیں انسان کے اعضاء جن کو خادموں سے اور فالوور سے تعبیر کیا گیا، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے. کتنا؟ جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے. اس میں پوری طرح متوجہ ہوں تو پورا حصہ ملتا ہے، تھوڑے ہوں تو تھوڑا ملتا ہے. تو اب دیکھیے کہ کہیں پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو اور آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے، ایسے خالی ہاتھ بھیج دیا جائے، یا دوسروں کو تو زیادہ مل رہا اور آپ کو کم مل رہا ہو، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسا دل لے کے آپ نکلیں گے وہاں سے؟ سوچیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی آفس میں کام کرتا ہے اور کسی کی تنخواہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی بہت کم، اور کچھ لوگوں کی جاب ہی چلی جاتی ہے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ جتنا کوئی محنت کرے گا، جتنی توجہ کرے گا، جتنی کنسنٹریشن کرے گا، اس کے مطابق ہی اس کو انعام ملے گا. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. یعنی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ نماز میں ہر نمازی کا اپنا اپنا حصہ ہے. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اپنا اپنا نصیب ہے. عمار بن یاسر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک آدمی اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 1/4 حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ اجر میں لکھ لیا جاتا ہے. کسی کو آدھا اجر ملتا ہے، کسی کو 1/3، کسی کو 4واں حصہ، کسی کو 5واں، کسی کو 6واں، کسی کو 7واں، کسی کو 8واں، کسی کو 9واں، کسی کو 10واں. اور حصوں کی تقسیم کیا ہے؟ موٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ مثلاً آپ کی پلیٹ میں کیک رکھا ہوا ہے، آپ اس کے 10 ٹکڑے کر لیں اور آپ آفر کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو، کوئی 1 لیتا ہے، کوئی 2 لیتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں لیتا. تو اسی طرح سب سے کم حصہ کون سا؟ یعنی جو 10واں، 1/10، ایک حصہ صرف 10 میں سے آؤٹ آف 10، کسی کو 2، کسی کو 3. تو ہر شخص اپنی توجہ اور نماز کی کوالٹی کے مطابق حصہ لے کے باہر آتا ہے. جاتے سبھی مسجد میں ہیں لیکن ہر ایک کو وہ کچھ نہیں ملتا جو
جس کی وہ تمنا کرتے ہیں. اس کے لیے کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. سادہ جی مجھے خیال آ رہا تھا, لگاتے ہیں سائن آل یو کین ایٹ بفے, مادبہ کی بات ہوئی ہے نا, تو آل یو کین ایٹ بیسکلی اسپرچل میل تھا نا, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی پہلے دن, کہ کتنا ہم اس میں سے لے سکتے ہیں یہ ہم پہ ہے. جتنی بھوک ہوگی جتنا کھائیں گے. استاذہ جیسے یہ بھی ہوتا ہے, میں نے پرسنلی ایسے فیل کیا کہ جب آپ نماز میں فوکسڈ ہو کے پڑھتے نا, اس نماز کے بعد آپ کی کاموں میں ایفیشنسی بڑھتی, اور جب آپ اپنی نماز میں کمی کرتے ہیں تو وہ آپ جب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ لاسٹ ہوتے ہیں کہ میں کیسے کروں. جیسے ایک دفعہ استاذہ ایک میں نے پکچر دیکھی تھی کہ انہوں نے ایک آدمی کی پکچر بنائی ہوئی تھی 5 نمازوں کی نا, کہ وہ ایک نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا اسکیل اوپر چلا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی کا, پھر دوسری پڑھتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نماز ہماری دنیا کی بھی سکسیس ریٹ کو بڑھانے کے لیے. السلام علیکم استاذہ, یہ جو خلل کی بات ہے تو پہلے بھی ہم نے شیئر کیا کلاس میں کہ دل اور جوارے کے ساتھ نماز میں داخل ہوئیں. تو یہ جب گھر جاتے ہیں جاب سے تو اکثر ہوتا ہے کہ عصر اور مغرب آ رہی ہوتی ہے نمازیں, اور جاب والے بھی گھر آ رہے ہوتے ہیں, بچے بھی اسکول یونیورسٹی سے آ رہے ہوتے ہیں, اور کھانا بن رہا ہوتا ہے, اور نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہیں چھوڑ کے کبھی لو ہیٹ کر دیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, اور پھر سم ٹائم خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جل نہ جائے یا ابل نہ جائے. تو یہ ساری ڈسٹریکشن ختم کرنی چاہیے. اب اس دن سے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں دل اور جوارے سے ہی حاضر ہونا ہے. آپ نے شیئر کیا تھا کہ دل اور جوارے سے جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا, اور اگر ہم خالی جوارے سے حاضر ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. تو یہ چیز بہت ڈرانی تھی کہ نہیں اب دونوں چیزوں سے حاضر ہونا ہے, ہر چیز بند کر دیں, کچھ ہی دیر کا ہے کہ 5-10 منٹ لگ جائیں گے, بند کر دو سارا کچھ اور پھر جاؤ دل اور جوارے کے ساتھ حاضر ہو. سادہ جی یہ پہلی لائن کے بارے میں تھوڑی سی اپنی واضح کرنا چاہ رہی ہوں ذہن میں, کہ کیا یہ ان لوگوں کے لیے کانسولیشن بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اچھا ہم کیونکہ فوکس کر کے دل کی حضوری سے نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا فائدہ, ایسی نماز کا ہم پڑھتے ہی نہیں, کہ یہاں لکھا ہے نا کہ بادشاہ کی سخاوت ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ پھر بھی مل ہی جائے گا. بالکل, تو کیپ گوئنگ اینڈ ایٹ لیسٹ فرض تو ادا ہو جائے گا نا. جیسے آپ نے بچوں کی اگزامپل دی تھی نا کہ بچے تیز تیز پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کہ وہ پڑھ تو رہے ہیں. بالکل. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے 3 حصے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی 3 تہائیاں ہیں, 1 تہائی میں طہارت, 1 میں رکوع اور 1 میں سجود ہے. جس نے اس کو حق کے ساتھ ادا کیا اس کی قبول کی گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے, اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد کر دیے گئے. واللہ تعالی خلق هذا النوع الانسانی لنفسه واختصه وخلق له كل شيء كما في الاثر الالهي. ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك اما خلقته له. وفي اثر آخر خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكلفت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانی کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور خاص کیا ہے, اور ہر چیز کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا, تو تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ تو اس چیز کو چھوڑ کر جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس چیز میں مشغول نہ ہو جا جو میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے, پس تو کھیل کود میں نہ لگ, اور میں نے تیرے رزق کا ذمہ لیا ہے, پس تو خود کو ہلکان نہ کر. اے ابن آدم تو مجھے طلب کر, تو مجھے پا لے گا, پھر اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے ہر چیز کو پا لیا, اور اگر میں تجھ سے رہ گیا تو تجھ سے ہر چیز چھوٹ گئی, اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں. واللہ تعالی خلق هذا النوع الانسانی لنفسه, اور اللہ سبحانہ تعالی نے پیدا کیا ہے اس نوع انسانی کو اپنی ذات کے لیے, یعنی اپنی عبادت کے لیے. انسانوں کی زندگی اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. واختصہ, اور اس نے اس کو خاص کیا ہے. وخلق له كل شيء, اور اس کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا. کما فی الاثر الالہی, جیسا کہ ایک الہی روایت میں آتا ہے
ابن آدم، اے ابن آدم، خلقتک لنفسی، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، وخلقت کل شیء لک، اور ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا، فبحقی علیک لا تشتغل بما خلقتہ لک اما خلقتک لہ، اور میں نے ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا، فبحقی علیک، تو تجھ پر میرا یہ حق ہے، لا تشتغل، نہ تو مشغول ہو، بما خلقتہ لک، اس چیز کے ساتھ یعنی دنیا کے ساتھ جو میں نے تمہارے لیے پیدا کی، اما خلقتک لہ، اس چیز کو بھول کر جو میں نے تیرے لیے پیدا کی، اس چیز کو چھوڑ کر جو میں نے تیرے لیے پیدا کی، یعنی اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا اور میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، تو تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ تو اس چیز کو چھوڑ کر جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا اس چیز میں مشغول نہ ہو جاؤ جو میں نے تیرے لیے پیدا کی. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے تیرے لیے پیدا کی، کیا ہے وہ؟ دنیا. اور تجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. وفی اثر آخر، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اس کو حدیث نہ لکھیے گا، اثر کا ترجمہ میں جان بوجھ کے روایت کر رہی ہوں یہاں کیونکہ یہ ضعیف روایات ہیں، اس سے ملتی جلتی صحیح بھی موجود ہے. خلقتک لنفسی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے بنایا تو کھیل کود مت کر. وتکلفتک برزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا تو مت تھکا اپنے آپ کو. ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے ابن آدم مجھے طلب کرو تو تم مجھے پالو گے. وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اگر تم نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو تو نے ہر چیز پا لی. وَإِن فُتْتُكَ، اور اگر میں تجھ سے فوت ہو گیا، فاتک کل شیء، ہر چیز تجھ سے چلی گئی. وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں. تو یہ روایت جو ہے یہ بنی اسرائیل کے کلام میں سے بعض کتابوں میں کعب بن احبار وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور اس کو غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا جبکہ ایسا نہیں ہے. اسی مفہوم کی دوسری حدیث ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارا سینہ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. تو جو بات اس پیراگراف سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور پھر اس کو اس کے لیے خاص بھی کیا، اور پھر باقی ساری چیزوں کو انسان کے لیے بنا دیا. انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور باقی کائنات اس کے لیے مسخر کر دی. جیسے کہ اس اثر میں ہے، ابن آدم خلقتک لنفسی وخلقت کل شیء لک فبحقی علیک الا تشتغل بما خلقتہ لک اما خلقتک لہ. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صورت میں واضح طور پر فرما دیا کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزاق ہے. تو جس چیز کا مالک اللہ ہے اس کو ہم اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری فکر اور پریشانی زیادہ ہے. اور جس چیز کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ فریضہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غم پریشانی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی گول سیٹ ہو گیا بالکل کہ ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر وہ کام ہم نہ کریں نا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے اندر سیٹسفیکشن نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں کہ جیسے کھانا کھانے سے ہمیں ایک طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جو چیز ہم کھانے کے عادی ہیں، چاہے روٹی ہے، چاہے چاول ہے، چاہے کچھ اور ہے، اگر وہ نہ ملے اور باقی ڈھیروں چیزیں ملے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں کھایا، ایمپٹینس فیل کرتے ہیں نا. ویسے سالن روٹی کے عادی ہیں تو وہ نہیں تو آپ کو لگتا ہے آج کچھ کھایا نہیں، بھوک نہیں ختم ہوئی. ایسے انسان کے اندر ایک اسپرچل بھوک ہے، اور اگر انسان
وہ عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، تو اس کی یہ بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کی ایمپٹینس کبھی بھی نہیں جا سکتی، انسان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کی خاطر نماز نہیں پڑھتا، جب تک اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ نہیں کرتا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سارے نیکی کے کاموں اور بھلائی کی چیزوں کی تصدیق۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ پچھلے دنوں کو مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے، تو اچھی جاب تھی ان کی، دوسرے ملکوں میں آتے جاتے تھے، تو انہیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا، انہوں نے ہر طرح کی کرنسی جمع کی ہوئی تھی، گولڈ جمع کیا ہوا تھا، تو جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کی چیزیں کھولی جانے لگی تو گولڈ ہی گولڈ، گولڈ ہی گولڈ، اور وہ نوٹ جو چوہوں نے بھی کتر دیے وہ ان کی الماریوں سے نکلے اور اس قسم کی چیزیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آگے دیا ہوتا تو وہ آگے پا لیتے، دیتے ہوں گے اللہ عالم، لیکن جو پیچھے رہ گیا وہ کچھ تو کسی کام کا نہ رہا اور کچھ دوسرے لوگ انجوائے کریں گے جن کے حصے میں آ گیا۔ دنیا میں تو ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں، لیکن یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو یہ دوسروں نے ہی لے جانا ہے، ان کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم، اور اپنی جان عذاب کی ہوئی ہے اور اللہ کا حق نہیں دیتے، نمازیں ضائع کر رہے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے، دوسروں کے لیے وقت نہیں نکالتے، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں نکالتے، رشتہ داروں کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکالتے، کیا ہے صرف اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی فکر میں۔ تو ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، جس کی ضرورت ہے ہم سب۔ سادہ جب 2015 میں ہم نے ترجمہ قرآن آپ نے کروایا تھا نا رمضان میں، تو اس میں آپ نے 22 جز کا جو ہمارا اسپرچل بریدر تھا لیوجہ اللہ، تو وہ اس میں آپ نے ساری وہ حدیث سنائی تھی ہمیں کہ اللہ کے چہرے کی خاطر نماز پڑھنا، اللہ کے چہرے کی خاطر صدقہ کرنا، سارے نیکی کے کام کرنا۔ تو ابھی جب میں یہ سن رہی تھی تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ایک وہ فوکس جب ہو جاتا ہے نا لیوجہ اللہ، تو ہر نیکی کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ چیز ہمیں سکون اور اطمینان بھی دیتی ہے، اگر لوگوں نے نہیں بھی نوٹس کیا، نہیں بھی اپریشیٹ کیا، نہیں ہمیں کچھ صلہ دیا۔ بالکل دیکھیں نا، جب اللہ کے چہرے کے لیے کر لیا تو پھر شریک کیوں چیزوں کو کرتے ہیں اوروں کو، کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، تعریف بھی ملنی چاہیے، شکریہ ملنا چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ نہیں، یہ عبادت ہے تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ نیکیاں تو اپنے لیے کما رہے ہیں۔ شاہزہ جی، یہ وافد الملک سیکشن میں جو شروع میں بات ہوئی حدیث نفس کی، کہ اس میں بار بار مشغول ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا نماز میں یہ چیلنج ہوتا ہے نا کہ مائنڈ میں کچھ اور چیزیں پلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اس کو بار بار ہولڈ کرتے ہیں، پھر پلے ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے میں چاہ رہی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ مزید ہم اس میں اور کیسے کمی کریں، یعنی ساری باتیں یہ سمجھ آ رہی ہیں کہ انہوں نے سیملی کیا دی ہے، but when it comes to action، حدیث النفس، ایون اس کلاس کی بھی باتیں نماز کے بیچ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اینڈ وی ریویوئنگ، اور میں وہ سوچ رہی ہوتی اچھا میں وہ درخت ہوں، میرا قحط دور ہو رہا ہے کہ نہیں، جو ہم نے پڑھا تھا، تو اب از دس حدیث النفس اینڈ از دس انٹرفیئرنگ۔ ہاں، وہ پھر یہی جہاد ہے نا، پھر دوبارہ واپس، کیونکہ انہوں نے ایک بات جو بڑی اچھی کی کہ نماز اصل میں کیا ہے، اللہ کے پاس آنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور جب وہاں پہنچ کر بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دائیں بائیں دیکھنے لگتے، اپنے سے باتیں کرنے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی، دن میں 50-60 ہزار خیال انسان کو آتے ہیں جن کو روکا نہیں جا سکتا، تو اب نماز میں بھی وہی دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ اب حل یہی ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں کہ پلٹ کے اپنے آپ کو یاد دہانی کرائی جائے، روک لیا جائے، رک کے پڑھی جائے۔ صدر منہاج القاصدین میں نا ایک، مجھے چیپٹر کا نام بھول گیا، اس میں ابن جوزی نے کہا کہ اگر بندہ نماز کی پہلی رکعت میں خشوع قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری نماز کی خشوع کا ثواب دیں گے۔ تو یہ بھی ایک جیسے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلی نماز میں زیادہ سے زیادہ فوکس ہونے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فرض سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو وارم اپ کر لیں کہ اصل ملاقات کا وقت جو ہے وہ آ رہا ہے اور اب اس کو پوری طرح اچھی طرح ادا کر لیں۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں یہاں، مطلب آپ کے توسط سے یا جو بھی ہے، تو ایک ماحول بنتا ہے،
اور میں اس ماحول سے جڑے رہنا چاہتی ہوں ہر وقت. اور میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ یہ ماحول سے تھوڑا سا نکل جاتے ہیں اور اپنی پرانی زندگی میں ہم چل جاتے ہیں تو پھر ہماری وہ خشوع اور وہ چیزیں ہماری ختم ہونے لگتی ہیں. پھر ہمارے دوست ایسے ہو گئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہی گفتگو رہتی ہے. بس ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. دوسری بات سب سے پہلے اب یہ نماز کے جو ہم کورس کریں پرانا بھی کیا ابھی بھی کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نماز کا بھی کیا کورس ہے. تو یہ مجھے کہنا نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے. سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی اور نماز ہی اہمیت. تو میں اب صرف بچوں کو اور سب کو جو بھی ہے ہمارے پاس تو یہ اب آواز اپنے موبائل میں آ جاتی ہے اذان کی تو میں پھر خود ایک زور سے آواز لگاتی ہوں کہ اذان ہو چکی ہے جلدی جلدی اٹھو اور نماز کی طرف چلو. اب چاہے اس میں کوئی مطلب دیر سے پڑھے کوئی جلدی پڑھے. چھوٹے بچوں کو بھی جو میرے پوتا پوتی ہیں ان کو بھی ایک ایک کو جا کے بولتی ہوں کیونکہ میں اپنا کام کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ بولوں زیادہ بھی پیچھے لگوں. تو وہ چھوٹا والا مجھے نا بس جیسے کمرے میں گھسا اور واپس نکل کہتا ہے دادی پڑھ لی دادی پڑھ لی. تو میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے. میں پیچھے جا کے اس کو نہیں دیکھتی نہ اس کو فالو کرتی ہوں کہ کہیں اس کو برا نہ لگے لیکن عادت بنا رہی ہوں تاکہ وہ 4-5 سال کی عمر سے عادت بنے گی تو آگے جا کے اس کو پتا ہے کہ ہاں جی 5 دفعہ ہمیں آواز ہے کوئی نہ کوئی بلا رہا ہے. ایک چیز میں کنفیوزڈ ہوں کہ مطلب جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ سے ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی تکلیفیں یاد آتی ہیں. جب ہم اپنی تکلیف کسی سے کہتے ہیں اور اسپیشلی اللہ سے جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رونا بھی آتا ہے. تو نماز میں اگر اپنی تکلیفیں یاد کر کے انسان کو رونا آتا ہے تو وہ بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ڈیلیبریٹلی کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. تو مطلب وہ ڈسٹریکشن میں کاؤنٹ جی ڈسٹریکشن میں کاؤنٹ ہوگی. اگر اتنا اوور ویلمڈ ہے آپ کے آ رہی ہیں اور آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں یا رو رہے ہیں وہ تو اور بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد کر کے رونا یہ سوچنا کہ یہ نماز کا رونا ہے تو یہ ٹھیک نہیں. قلب ان چیزوں کی طرف چلا گیا. جی بس کوئکلی ایک فن فیکٹ شیئر کرنا تھا. جیسے ابھی سسٹر نے پوچھا نا کہ ہم کہاں تک ہماری یوتھ کاؤنٹ ہوتی ہے تو نیشنل ڈیموگرافک انڈیکس کے حساب سے 33 ایئرس تک آپ یوتھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور اتفاقاً یہی ایج ہے جو جنہ میں لوگ ہوں گے ان کی ایج بھی 33 ایئرس ہوگی. مگر پھر آپ نے بھی ایگزامپل دیا جو 84 ایئرس کے ہیں وہ ماشاءاللہ کتنا ینگ فیل کرتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ہم یوتھ نے اندر فیل کریں ہمیں اپنی عبادت پوری طرح کرنی چاہیے. بالکل. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.